چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر صدیق ابو بکر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے روز جمعرات اور شب جمعہ فرشتے چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم لیے ہوئے آتے ہیں، اور وہ اس پر ان سونے کے قلموں سے یہ لکھتے ہیں کہ روز جمعرات اور شب جمعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کون کون ہیں۔ تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے ناموں کو چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی شاندار، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کتب احادیث میں کثرت سے وارد ہوئے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، تفسیر روح البیان میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بیمار ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی کہ حضرت علی کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ تینوں حضرات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب بڑھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں کچھ کمی آ چکی تھی، کچھ افاقہ ہو گیا تھا۔ گھر پر پہنچنے کے بعد دستک دی تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے یہ تینوں معزز مہمان تھے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور ان حضرات کو اپنے گھر میں آپ نے لے جا کر ایک مقام پر بٹھایا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنے کی خوشی کی وجہ سے دل میں آپ نے خیال کیا کہ ان مقدس مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے اور ان کے لیے کھانے کا کوئی نظام بنانا چاہیے۔ چنانچہ آپ کھانے کا نظام کرنے کے لیے گھر کے اندر گئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک شہد کا پیالہ ہے، اور وہ بھی ایک آدمی کو کفایت کر سکتا ہے، اور اس میں بھی ایک کالا بال پڑا ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پرخلوص نیت کے ساتھ اسی شہد کے پیالے کو لے آئے اور ان مقدس مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان کی اس پرخلوص دعوت پر وہ بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے کچھ کلام کر لینا چاہیے، یہ بہتر نہیں کہ ہم کلام سے پہلے کھانے کی طرف چلے جائیں۔ مطلب یہ کہ جو تین چیزیں ہیں، یہ جو تشت ہے، یہ پیالہ ہے جس کے اندر یہ شہد لایا گیا، یہ بڑا چمکدار ہے، اس کا شہد، اور پھر اس کے اندر جو کالا بال ہے اس پر کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ چنانچہ تینوں نے چاروں حضرات نے اس بات پر اتفاق کیا، مگر کہا کہ حضرت آپ ہم میں معزز و مکرم ہیں، لہٰذا آپ ہی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تین چیزوں کے بارے میں اپنے کلام کا آغاز فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت کلام فرمایا، الدین انور من التست وذکر اللہ احلی من العسل والشریعۃ ادق من الشعر۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ دین اس روشن پیالے سے زیادہ منور و روشن ہے، اور کہا آپ نے کہ اللہ کا ذکر کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، پھر فرمایا کہ شریعت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب یہ گفتگو ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الجنت انور من التست ونعیمها احلی من العسل والصراط ادق من الشعر۔ کہا کہ جنت تو اس پیالے سے زیادہ روشن ہے، اور اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار ہیں، اور پل صراط جس پر سے چل کر جنت میں جانا ہے وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو موقع ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا، القرآن انور من التست، قرآن اس پیالے سے زیادہ روشن ہے، وقراءتہ احلی من العسل،
اور کہ تلاوت قرآن یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور قرآن کی تفسیر کرنا یہ اس بال سے بھی زیادہ باریک یعنی مشکل کام ہے۔ اب باری آئی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا، فرمایا الضیف انور من التستی، یہ آنے والے جو مہمان ہیں نا یہ اس پیالے سے زیادہ روشن و چمکدار ہے۔ وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْأَصْلِ، اور یہ جو ان بزرگوں نے کلام کیا ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا ان مہمانوں کا جو دل ہے وہ ادق من الشعر، اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے، نازک ہے۔ یہ کلام ان چاروں حضرات کا ہوا، اور یہ ایک مبارک محفل سجی جس میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، چار یار ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بنانے والوں، ذرا غور کیجئے کہ ان کی آپس کی محبتیں کیسی تھی، اور ان کی آپس کی بیٹھکیں کتنی خوبصورت تھی کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، قرآن و شریعت کی بات کرنے والے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اور پھر یہ کہ یہ ایک دوسرے کی عیادت کرنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضوں کی عیادت کرتے تھے، لوگوں کے انتقال پر تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، مسلمانوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ تو اپنے دل میں اس بات کو اجاگر کیجئے کہ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اور بہت کچھ آپ کی سیرت کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میں اپنے مہمانوں کی طرف پڑھتا ہوں اور اپنے مہمانوں کو اپنے اس منچ پر بلاتا ہوں۔ سب سے پہلے آج جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان چشتی عطاری دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے علمی اور بہترین گفتگو کے ساتھ ہمارے پروگرام میں سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمائیں گے، آپ کے حالات کو۔ دوسرے مبلغ ہمارے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف سلیم عطاری دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ عز و جل حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے ان سے بھی کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ دونوں حضرات تو بیان کریں گے نثر میں، ہیں جی، نثر میں بیان کریں گے، اور نظم میں صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے مبلغ دعوت اسلامی نور عالم عطاری مدنی، انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے، اور ہم ان سے کلام کی ابتدا بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم کلام سنیں گے اور کلام سنتے سنتے انشاءاللہ عز و جل اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ کلام کے بعد انشاءاللہ مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے شامل ہو جاتے ہیں کلام میں نبی پاک کی مدحت میں۔ نور عالم بھائی کلام پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا
علی محمد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، مجرم بلانے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو یہ شان، کب کریموں کے در کی ہے مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشیلا نہر کی ہے، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، اور فضل رب سے کمی کس بات کی، فضل رب سے کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، اور کشف راز مرعانی یوں ہوا، کشف راز مرعانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، کشف راز مرعانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، اور ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے طلب بے خواہش تیرا مل گیا، بے طلب بے خواہش تیرا مل گیا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود کہے کہ منگتا کا بھلا ہو، منگتا کا ہاتھ اٹھتے دادا کی دین
بات برکی ہے ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب میں خواہش اتنا مل گیا بے طلب میں خواہش اتنا مل گیا سیوں کو درد تمہارا مل گیا اور تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا اور اے حسن فردوس میں جائے جناب اے حسن فردوس میں جائے جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا سبحان اللہ. یہ جب کلام پڑھا جا رہا تھا تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا یوسف بھائی, عدنان بھائی کو بھی یاد ہوگا, جب صحرائے مدینہ کی جگہ خریدی گئی تھی اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد گاڑیوں میں ایک جلوس کی صورت میں باپو شریف اور امیر سنت ٹرک میں تشریف فرماتے اور فیضان صحرائے مدینہ پہنچے اور پھر وہاں جو یہ بار بار صدا لگی کہ ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا, فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. یہ بار بار نعرہ لگ رہا تھا اور ایک خوشی کا عالم تھا. اللہ کی رحمت سے کہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی, تو آج بس وہی تصور بن گیا. اللہ ہمیں حقیقی صحرائے مدینہ بھی جانے کی بار بار توفیق و سعادت عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے سیدنا صدیق اکبر کی جو حقیقت میں مدینہ منورہ میں یعنی آپ یہ ذرا ان کی خوش نصیبی دیکھیں کہ ہم جانے کے لیے خواہش کرتے ہیں, تڑپتے ہیں. وہ تقریباً 14 صدیوں سے وہیں آرام فرما ہے. نبی پاک کے پہلو میں کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. عدنان بھائی پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی اولیات جو ہیں یعنی ایسے چیزیں جو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے وابستہ ہوئی یا ان سے مشہور ہوئی, ان میں سے چند آپ ذکر کریں, پھر انشاءاللہ ہم یوسف بھائی کی طرف بھی بڑھیں گے. اولیات صدیق اکبر ایک پورا چیپٹر ہے, اگر ہم کتابیں پڑھیں تو بہت ساری چیزیں. آپ کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا, اور بعض خصوصیات بھی وہ ہیں کہ جو اولیات کے قبیل سے صحیح ہے. اولیات ہے اول سے. صحیح. تو جو کام سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا, جن کا کرنا انہیں اولیات صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور یہ کتابوں کے اندر علماء نے ان کو جمع کرنے کا اہتمام بھی فرمایا. بعض
صرف اولیات پر کتابیں بھی ہیں۔ اچھا، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علیحدہ سے کتاب لکھی، اسی طرح امام عسکری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، امام طبرانی کی بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، اور اس کو جو ہے یوں کہہ لیں علماء نے لیا، پورا ایک ٹاپک ہے اولیات۔ تو سیدنا باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، بالکل کیا بالکل بات، کتابیں موجود ہیں، عربی کے اندر موجود ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ انہیں ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اولیات اگر ہم ایک جگہ پڑھنا چاہیں کچھ تو فیضان صدیق اکبر فیضان مدینہ صدیق العلمیہ کی بہترین کتاب ہے، اس میں اولیات کو ایک جگہ ہم بہت ساری پڑھ سکیں گے۔ بالکل پورا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی اولیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصدق ہونے کا ایک شرف عطا فرمایا، یعنی تصدیق کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے تصدیق کی، آپ کو سچا ہی سمجھا، اور جو مصدق کا یہ جو لقب ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ جو آیت کریمہ ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو تصدیق لانے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جو تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہلے مصدق تصدیق کرنے والے جو پہلے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ آپ کی اولیات میں سے ایک پہلی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے مصدق ہیں، حضور کی تصدیق کرنے والے، وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور یہ وہ وصف ہے جس کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہے، یہ اولیات میں سے آپ کے۔ اسی طرح اظہار اسلام، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، بعد کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بھی اس طرح کا معاملہ تھا، ایمان لے آئے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا بھی سب سے پہلے اظہار فرمایا۔ ایمان لے آیا، فرمایا بس اب اس کا جو ہے وہ اظہار ہونا چاہیے، سب کے سامنے اعلان ہونا چاہیے، اس کا اعلان کیا، اور کیا ہاں جی اعلانیہ طور پر آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا، یہ بھی آپ کی اولیات میں سے ہے۔ اسی طرح جو مسلمان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو اولیت ہے، اس کے احسان تلے دبی ہوئی ہے، اس احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اور وہ ہے آپ کا جامع قرآن ہونا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو معروف ہے، مشہور ہے، قرآن مجید جو رائج ہے وہ سیدنا اس میں جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، بالکل، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی جمع کے مختلف ادوار ہیں۔ صحیح۔ جو پہلا دور ہے قرآن مجید کے جمع کرنے کا وہ ہے قرآن مجید کی کتابت، یعنی لکھا جانا اس کو، اور وہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خود اس کو سر انجام دیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو مقرر فرمایا، وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ ہاں وہ جو لکھنا تھا وہ مختلف چیزوں پر تھا، اونٹ کی شانے کی ہڈی، اور اسی طرح چھال جو ہوتی ہے وہ، اور پتے جو تھے درختوں کے ان پر، لکڑی پر، اور اسی طرح جانوروں کی کھال وغیرہ پر، تو مختلف چیزوں پر۔ یہ جو پہلا دور تھا قرآن مجید کی کتابت کا وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے خود لکھوا دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینوں میں بھی محفوظ تھا قرآن مجید۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سب کو، وہ جو سارا مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اسے ایک جگہ پر جمع کیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یعنی ایک کتاب کی صورت، ہاں جی، یعنی وہ سارے کا سارا ایک جگہ جمع ہو جائے، پھر اس کے اندر جو مختلف قراتوں کا جو معاملہ تھا مزید، یعنی جو ابتدا تھی جمع قرآن کی، جو ابتدا ہے کہ یہ کام بھی ہونا چاہیے، وہ اس کا صحرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے، اول جامع قرآن۔ جی اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے شخص ہے کہ قرآن مجید کو جمع کر کے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مصحف کا نام دیا۔ مصحف، جی، قرآن مجید کو مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مصحف کا لقب، مصحف کا نام دینے والے قرآن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد، یہ بھی
جو شرف ہے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس شرف میں اور کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، کیا بات، شریک نہیں۔ اسی طرح سب سے پہلا خلیفہ پکارا گیا آپ کو، واہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدیق اکبر کے علاوہ اور صحابی جی ہیں، جی، ان سے روایت ہے کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یوں پکارا، یا خلیفۃ اللہ، واہ، اے اللہ کے خلیفہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں اور اسی پر راضی ہوں۔ سبحان واہ، واہ، اللہ، واہ واہ، یہ بھی آپ کا ایک انداز ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح سب سے پہلے خطیب جنہوں نے اسلام کو ظاہر فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، لوگوں یہ کے بھی سید- درمیان، جی لوگوں کے درمیان، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یوں اسلام کے سب سے پہلے خطیب جو ہیں وہ سیدنا صدیق سبحان اکبر رضی اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ عنہ۔ اللہ، واہ واہ، تو واہ، یوں حضرت سیدنا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظت، سبحان حضور اللہ، کے محافظ، کیا بات ہے، سب سے یہ پہلے سب سے محافظ، پہلے محافظ جو ہیں وہ سبحان سیدنا صدیق واہ اکبر رضی جی واہ، اللہ تعالیٰ کیا عنہ، اللہ بات، کریم کیا نے بات، آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ اسی اکبر، طرح سب سے پہلے بیت المال، یہ ایک یعنی مسلمانوں کا جو مال ہے، جو یوں کہہ لیں اضافی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جمع کیے جائیں، پھر اس کو کس انداز میں خرچ کرنا ہے، اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو بیت المال کو قائم فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ واہ واہ عنہ۔ واہ، کیا بات، اسی طرح عتیق کا لقب، واہ واہ واہ، آزاد ہائے ہائے، اور دوزخ سے آزاد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہ لقب سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر سبحان کی نظروں اللہ، میں سے سبحان آیا۔ اللہ، اسی طرح سب سے پہلے مبلغ اسلام کہ آپ نے اسلام قبول فرمایا، پھر اس کی تبلیغ کا جو کام تھا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اللہ، اسی طرح سب سے پہلے معین اسلام، کیا بات ہے، اسلام کے سب سے پہلے مددگار، سبحان اللہ، یہ بھی جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، دونوں اعتبار سے جو سب سے پہلے مال خرچ کرنے کا، اسلام لاتے ہی آپ نے 40,000 درہم جو تھے نا وہ خرچ کیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ معین، بھی آپ کی اولیات میں سے ہے، معین اسلام کیا بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے حج کا امیر کسی شخص کو اگر مقرر کیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ، کیا بات، اس امیر وصف میں حج، بھی امیر حج۔ اسی طرح آپ کی جو اپنے والد کی حیات ہی میں جس بندے کو خلافت عطا کی، خلیفہ بننے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سیدنا صدیق سبحان رضی اللہ، تعالیٰ سبحان عنہ اللہ، ہے، یعنی جو آپ کی خلافت ہے، آپ کے والد صاحب بھی جو ہے اس وہ وقت حیات کے تھے، اندر حیات تھے۔ واہ، اسی طرح اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد بنانے والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی سبحان اللہ تعالیٰ اللہ، عنہ ہیں، کیا بات ہے، جو کیا کفار کے ظلم و ستم کے بعد، اور یہ ایک پورا واقعہ ہے جو فیضان صدیق اکبر کے اندر ٹھیک ہے، موجود ہے۔ تو یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ہائے عنہ ہائے کی ہائے، اولیات ہیں، اللہ کریم نے ان کو وہ شرف عطا فرمایا جہاں یہ اولیات ہیں، اسلام کے اندر بھی آپ جو ہے وہ مردوں کے اندر افضل ہیں، سب سے پہلے ہیں، اور دیگر اور یہ جو صفات ہیں یہ وہ ہیں جن کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا ثانی نہیں رکھا۔ واحد ہے اس معاملے میں، یکتا ہے اور یعنی لا ثانی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کی بات کی جائے، آپ کی افضلیت کی بات کی جائے، آپ کی اولیت کی بات کی جائے، تو یوں کہا جائے کہ ایک لمبی فہرست ہے، بالکل بالکل، ایک یوں کہا جائے ایک طویل چیپٹر ہے کہ جس کو علماء نے اس کو لکھا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، جی جی، تو کچھ انشاءاللہ اولیت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے پہلے وزیر خاص مقرر ہوئے نا، سبحان اللہ، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واہ عنہ۔ بھائی واہ، کیا بات، اسی طریقے سے فرشتوں کی گفتگو سننے والے یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں نمازوں کی امامت فرمانے والے، یہ اللہ، شرف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ واہ، اللہ پاک جبریل امین اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق کا لقب کیا یہ بھی بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ کے جی لیے واہ، سب سے پہلے کیا آیا، بات، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ سب سے سبحان پہلے سیدنا اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقرر کہنے، ہوئے۔ کیا کہنے، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا، کہہ کے قرب میں خدا اکرام فرماتا ہے اتقا، کہہ کے قرب میں کرے پھر کیوں نہ اکرامت قیا صدیق اکبر کا، کرے پھر
جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ گئے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ گئے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، کیا کیا بیان کرے. یعنی مبلغ بھی چاہ رہے ہیں کہ بس ہم بولتے جائیں، میرا دل چاہ رہا میں بولتا جاؤں، مگر میرا دل یہ بھی چاہ رہا کہ آپ کی کالز بھی لے لیں. تو ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو کچھ کال شامل کرتے ہیں تاکہ ناظرین بھی مدحہ خوانی صدیق اکبر میں شامل ہو جائیں، سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت خوانی میں شامل ہو جائیں. جی کال سنائیے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات کیا کیا ہیں؟ اگر ان کا بھی کچھ ذکر ہو جائے تو بہتر ہوگا. جی انشاءاللہ القابات کے بارے میں بھی سنیں گے کچھ، تو جیسے عتیق اور صدیق کے بارے میں ان کا معنی بھی انشاءاللہ سنتے ہیں. دونوں مبلغین دو انشاءاللہ القابات، ویسے بہت سارے ہیں، دو انشاءاللہ ہمارے عدنان میں بیان کریں گے، دو ہمارے یوسف میں بیان کریں گے. ایک کال اور جب تک سنا دیں. میرا یہ سوال ہے کہ غار ثور کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کیا اس میں ایسی بھی روایتیں موجود ہیں کہ غار ثور میں جنت کی نعمتیں آتی تھی؟ اگر ہے تو وہ بیان فرما دیں. جی بالکل ہے، انشاءاللہ یہ میں تھوڑی دیر بعد عرض کروں گا. پہلے ہم ہمارے یوسف بھائی سے، یوسف بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خواہشات ہیں، ہر بندے کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ خواہشات میں زیادہ تر دنیاوی چیزوں کو ملحوظ رکھتا ہے. صدیق اکبر کی خواہشات کے بارے میں پہلے آپ ذکر فرمائیں، وہ خواہشات کیا تھیں، پھر ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ کالر کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیتے ہیں. جی دیکھیں، زندگی میں ہر بندہ اپنی ڈیزائرز رکھ رہا ہوتا ہے. کئی کی یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ جناب میرا کوئی عالیشان مکان ہونا چاہیے، کوئی اپنا بزنس امپائر کریٹ کرنے کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ جناب میرا بزنس ہو اور اتنا طویل ہو، دوسرے ملکوں تک اس کی برانچز قائم ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی گاڑیوں کی خواہشات رکھتے ہیں. جی بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے، آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو اچھے موبائلز، اچھی گھڑیوں اور اچھے پیراہن کی جو ہے وہ خواہشات رکھتے ہیں. بالکل. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر خواہشات کی بات کی جائے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خواہشات صرف یہی تھی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی. شاید آپ سے بھی کبھی سوال ہوا ہو اور آپ سے بھی پوچھا گیا ہو، ذرا بتائیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بیسٹ ڈیزائرز کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں. شاید کہتے ہیں نا، ہزار خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یعنی بعض اوقات ایسی خواہش ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ یہ خواہش ہوتی ہے لیکن پوری نہیں ہوتی. نہیں پوری ہوتی. میں بیان کروں کسی کو، یار میری یہ خواہش تھی، نہیں پوری ہوئی. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خواہش تھی نا، اللہ وہ ایسی کمال کی خواہش تھی کہ اس خواہش میں بھی یوں کہا جائے کہ محبوب کی محبت جھلکتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی زندگی کی خواہش یہ ہے، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. جو عربی سمجھتے ہیں نا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو عربی سمجھتے نہیں بھی ہیں، وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کی خوبصورتی، جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا موتیوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے. آپ فرماتے ہیں النظر الیک، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری خواہش یہ ہے کہ وانفاق مال علیک، کہ یا رسول اللہ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ بس میں اپنا مال آپ پر نچھاور کرتا رہوں، آپ پر قربان کرتا رہوں. اور تیسری خواہش جو آپ نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی تیسری سب سے بڑی خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک، کہ یا رسول اللہ بس آپ کا قرب ملتا رہے اور آپ کے ساتھ ہی زندگی بسر ہو جائے. بلکہ اس خواہش کا اظہار ایک اور اس کے ساتھ آپ نے جو ایڈ کیا نا، والجلوس بین یدیک کو، زندگی میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا ہی پایا، اور وہ ایسا کمال کا پایا. محسن بھائی دیکھیں، انسان کا یوں کہا جائے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، بہت ساری وابستگیاں ہوتی ہیں، بہت ساری دوستیاں آج ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں.
لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپس کی دوستی تھی نا، یہ جو یارانہ تھا، واہ واہ، یہ جو محبت تھی، یہ محبت یہ کئی طریقے کی تھی۔ بالکل سب سے پہلی بات اگر کی جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تاجر، بالکل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر، صحیح، تو ایک بزنس کنیکشن تھا دونوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ایک کنیکشن یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسفلہ کے علاقے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، آج بھی عاشقان رسول جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو اس علاقے میں جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے عاشق رسول کو وہ ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہے، تو وہ وہاں پر جا کر وہاں پر ایک مسجد بھی موجود ہے صدیق اکبر کے نام سے، تو وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ بھی اس علاقے میں شفٹ ہو گئے، سبحان اللہ، وہاں پر آپ رہائش پذیر، اس علاقے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ کیا بات، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر رہائش پذیر ہو تھے، گئے، تو اب یہ دوسرا کنیکشن یوں قائم ہو گیا کہ یہ محلے داری بھی ہو۔ واہ جی واہ، اچھا، کیا اس بات، سے پہلے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نکاح ہوئی تھی حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، یہ تو تقریباً 25 سال کی عمر میں ہوا تھا، جی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دوستی تھی نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک تقریباً 20 سال تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تو اب یہ اتنا پرانا یارانہ ہے۔ کیا بات، آپ یہ دیکھیں کیا بات، کہ بہت ساری دوستی جو ہوتی ہے نا، یہ عروج کی دوستی ہوتی ہے۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو وراء الورا ہیں، بالکل آپ بالکل، کی شان اور عظمت تو بیان ہو ہی نہیں نہیں ہو سکتی نا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کا ایک نبوت کا روب، ایک نبوت کا جلال، وہ ایک اپنی جگہ پر، اس وقت کے حالات و واقعات، اس کے جو حالات اور واقعات ایک اپنی جگہ پر، صحیح، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوستی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو یارانہ ہے، یہ اس دور کا بھی ہے جب نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس دور کا بھی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرما لیا تب بھی یہ کنیکشن ہے، یہ دوستی ہے، اور مکے میں بھی اور مدینے میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، اور سبحان اللہ مدینے میں بھی ہے، اور آج تک ہے، آج تک ہے، سبحان اللہ، ایسا کنیکشن ہے۔ کیا بات ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو کی یوسف بھائی نے۔ کالر کی طرف بڑھتے ہیں، جواب انشاءاللہ دیتا ہوں، پہلے میں وہ جنت والا جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ القابات کی طرف آتے ہیں۔ فیضان صدیق اکبر جو کتاب ہے اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب سخت پیاس لگی تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا پیاس لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غار میں اندر تک جاؤ اور پانی پی آؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اندر گیا اور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی پی کر واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں واپس آیا، اے ابو بکر پی لیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، ابو بکر تمہیں بشارت نہ دوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، بلا آپ دیجئے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنتی نہروں کے نگران فرشتے سے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس سے لے کر غار ثور تک نہر بنا دو تاکہ ابو بکر سیراب ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، کیا اللہ کے ہاں میری اتنی قدر و منزلت ہے؟ کیا بات ہے، نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ کے ہاں میری اتنی قدر و منزلت ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ، اور مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تم سے بغض و حسد رکھنے والا جنت میں نہ جائے گا خواہ 70 انبیاء کے اعمال صالحہ کا حامل ہو، ایسے اتنے اعمال کرنے والا ہو پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا۔ اب یہاں پر تو دیکھیں ایک تو آپ کے لیے جنت کی نہر اور آپ کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر و منزلت بڑھائی، ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ صدیق اکبر نے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا کہ دنیاوی پریشانی ہو یا دینی پریشانی ہو، دنیا کی نعمت چاہیے ہو یا آخرت کی نعمت چاہیے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دو، حضور اپنے امتیوں کے سوال کو پورا کرتے اور انہیں اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں، اور آقا نے فرمایا جاؤ، اور اللہ پاک نے انتظام فرما دیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حالانکہ اگر اس واقعے پر غور کریں نا تو جب غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر جب پہنچے تھے جی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار فرمائیے، پہلے جا کر میں اندر کچھ معائنہ کر لوں، دیکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جانور ہو جس سے آپ کو تکلیف کوئی پہنچے، ایذا دینے والی شے ہو۔ یعنی پہلے صدیق اکبر اس غار میں جا چکے ہیں ہاں جی، اور جا کر اس کا پورا مشاہدہ کر لیا ہے کہ ابھی کوئی نہر اس وقت نظر نہیں آئی ہے۔ 70 سوراخ تھے، اللہ، اس کے اندر 70 سوراخ تھے، آپ نے اپنے کپڑے سے ان سوراخوں کو بند کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک پورا واقعہ ہے، وہ سانپ والا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ہو سکتا ہے ناظرین نے سنا بھی ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر یہ بخوبی جانتے تھے کہ غار کے اندر کوئی نہر بہر موجود نہیں ہے، کوئی پانی موجود نہیں ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے خود پورے ایک سوراخ کو اس کو بند کیا جنہوں ہے۔ نے اب بھی غار ثور دیکھا ان کو پتا ہے کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، وہاں نہر کہاں سے آئی اللہ پہاڑ اکبر۔ کے اوپر۔ لیکن یہ بلیو نبی پاک علیہ واہ، الصلوۃ واہ، والسلام نے، آپ نے یہ دیکھیں کتابوں میں یہ واقعہ ضرور ملتا ہے لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ صدیق اکبر نے سوال کیا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے تو خود پورے غار کو صفائی کی ہے، اس کے سارے سوراخوں کو بند کیا ہے، میں نے تو کہیں پانی کا کنواں نہیں دیکھا، کہیں نہر نہیں دیکھی، کہیں کوئی نل نہیں دیکھا، کہیں سے میں نے کوئی بوند گرتے ہوئے نہیں دیکھی۔ واہ، میرے آقا نے فرما دیا، حق بات فرما دی۔ ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بلیو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا نے جو فرما دیا نا پھر اب اس میں دو رائے ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے نا کہ جب اللہ پاک کو بغیر دیکھے حضور کے کہنے پہ مان لی، وہ جو شعر ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں کہ ہے وہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے ہیں صحابہ کہ حضور جانتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ تو جب اتنا بڑا ہمارا بلیو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یقین کیا، جنت کا یقین کیا، تو حضور فرما دے کہ اس کے پیچھے یہ ہے تو بالکل ہمیں ماننا ایسے، پڑے یہ گا۔ ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق۔ آپ دیکھیں یعنی یہاں ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں ہے، توقف نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے صدیق وہاں جاؤ، انہیں یا رسول اللہ پہلے بھی گیا تھا، اے، یہ نہیں فرمایا وہ پہلے تھا یا نہیں تھا، زبان مصطفیٰ سے جاری ہو گیا تو تو ہو اللہ گیا۔ کریم نے جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس واقعے میں اگر دیکھیں نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یوں بیان کر دینا یہ بھی کافی تھا، بالکل، لیکن اس شان کو چار چاند لگانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم یاد فرمائی اللہ، ہے کہ قسم اس ذات کی۔ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اتنی بڑی قسم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرنی، اور یوں کہا جائے کہ اس پر ایک مہر نصب کر رہی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے عدنان چشتی بھائی سے اس پر ہم بات سنیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خواہ 70 انبیاء کے اعمال سے آپ حصہ لے کر آئے، حامل ہو، ہاں وہ جنت میں نہ جائے گا، حالانکہ وہ اتنی بڑی عبادت کر کے جائے، حالانکہ انبیاء جو ہیں یہ تو ان کی شان تو براء الورا ہے۔ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بڑی نیکیاں ہیں میرے پاس اور پھر دل میں بغض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہو تو اس کی وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں ان دونوں کا بغض جمع ہو سکتا، اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں ان کی محبت ہو اور میرا بغض اس کے دل میں، واہ واہ، فرماتی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان بہت بلند ہے۔ کیا بات، یہاں وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اعتبار، اعتماد اور یقین کے حوالے سے عرض کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جانتے تھے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات پر کس قدر اعتقاد اور ایقان اور یقین رکھتے واہ واہ واہ، جن معاملات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہوتے تھے نا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام اس میں بھی فرماتے تھے میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، صدیق بھی سبحان فرماتے تھے۔ اللہ، کیا بات اور ہے، فرماتے کیا تھے کہ بات۔ یہی بات عمر فاروق بھی کہتے ہیں۔ واہ جی جب واہ، ایک جانور کے کلام کرنے کا کسی صحابی نے آ کے بتایا کہ جی میں نے یوں یوں دیکھا ہے جی، کہ وہ جانور کلام کر رہا تھا، تو اس پر صحابہ حیران ہوئے کہ جانور کیسے کلام کر صحیح سکتا ہے؟ بات ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس نے کلام کیا، آہ، نہ عمر فاروق تھے نہ صدیق اکبر اللہ تھے اس اللہ وقت۔ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، عمر فاروق بھی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ ان کا انداز تھا ایسا سبحان اللہ، کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرما یعنی دیا وہ حرف اعتماد جانی بین سے ہاں تھا، جی، بالکل۔ یعنی ان کا حضور ان کی کا- ذات پر اعتماد ان تھا اور کا- نبی پاک کا ان پر، بالکل ان کا ایمان حضور کی بارگاہ میں کتنا معتبر ہے، ہاں ہاں، کتنا جو ہے وہ یقین والا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ موجود نہیں، حضور نے فرمایا یہ صدیق کی طرف سے بھی ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی یہ واہ، کمال درجے کی جب کسی کے کیا ساتھ بات، اپنائیت کیا بات، اور اس قدر ایقان اور یقین ہو، پھر یہ اس مرتبے صحیح پر بات، جا کے بندہ بات کرتا اور ہے۔ یہ جو قرب کی وجہ سے ہاں ہوتا ہے جی۔ نا، یہ بندہ جتنا قریب ہوتا ہے، صدیق اکبر کو جو قرب ملا ہے وہ تو کسی اور کو اس امت میں ملا ہی نہیں، اور کالر نے جو سوالات کیے تھے تو ان اور میں جیسے ایسے ہی محسن بھائی صرف یہ بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب کوئی عظمت و شان ظاہر ہوتی تھی نا دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے، جیسے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے بخاری شریف کے جی اندر، جی، میں بس وہ اشارہ ہی کروں گا اس کی جانب۔ تو جب وہ ان کا کھجوریں بچ گئی اور والد صاحب کا قرضہ سارا ادا ہو گیا، جب حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، واہ واہ نبی واہ، پاک علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا فرمایا؟ بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر سے جاؤ صدیق کو بھی بتاؤ اور عمر کو بھی بتاؤ کہ ہائے، یوں ہائے، واہ واہ واہ، کیوں ہوا ہے۔ کیا حضور بات بھی ہے، چاہتے ہیں کہ سبحان میری اللہ، عظمت و رفت جو ہے نا وہ صدیق اکبر کو واہ بتائی جی جائے، واہ، عمر فاروق کو کیا بتائی جائے۔ سبحان اور اللہ، پھر اچھا جب بتائی تو جی پھر کیا ہوا؟ پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا نا، وہ واہ۔ کہتے ہیں آپ تو اب آ کے بتا رہے ہیں کہ یوں ہوا، جب حضور تشریف لے جا رہے تھے نا تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام یوں ہو جانا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ کالر نے سوال کیا کے تھا، حوالے سے بھی میں ہاں عرض جی، کر دوں جی، کچھ القابات کی آپ بیان فرما دیں، دو کی آپ بیان یہ فرما ان کی یہ عظمت و رفت ایسے ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جی، بیٹھے ہوئے تھے، فرشتوں کے سردار ہیں، بڑی عظمت کے حامل ہیں، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے نا، جی، تو حضرت سیدنا جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ اوہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم بھی انہیں جانتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو حضرت جبریل امین پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو بکر زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں جو چرچے ہیں وہ ہیں ہاں، لیکن ان سے کہیں زیادہ ان کے چرچے آسمانوں پر ہیں، میں، واہ اور جی پھر واہ، کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ علی، واہ واہ، آپ کا جو لقب ہے نا ایک وہ حلیم بھی ہے۔ کیا بات ہے، اسی طرح آپ کا ایک لقب عتیق ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جی جی، اس کے اندر سے ایک وجہ یہ ہے انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، واہ، آپ کے چہرے کو اللہ کریم نے ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کا لقب سبحان عطا کیا۔ اللہ، سبحان عتیق کا اللہ، جو لفظ جی، آپ کو جو لقب عطا ہوا نا، ایک بار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آہا، کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی اور نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز تھے، ہمارے درمیان ایک چارپائی موجود تھی۔ اب میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے نا،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا واہ جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. سبحان اللہ جب سے آپ سبحان کا اللہ. لقب جو ہے وہ عتیق مشہور ہو کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے، آپ کے حالات اور واقعات کو ذکر کریں. کچھ ایک اور کال بھی لیتے ہیں اور کالر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ہم نے سنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام محمد سن کر انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بالکل صحیح ہے، اور اس پر روایت موجود ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام محمد، ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی ہے، اور اذان میں جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا لیا. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد پڑھا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور تشریف فرمائیں. سبحان اللہ. بلال حبشی اذان دے کر فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو تمہارے اس عمل کی طرح عمل کرے، یعنی نام محمد سن کر انگوٹھے چومے اور جو تم نے پڑھا ہے اس طرح پڑھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا. اور یہ جو واقعہ ہے روح البیان تفسیر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے تحت لکھا ہوا ہے، اور فیضان صدیق اکبر میں اس کے تحت اور بھی ذکر کیا گیا ہے. ایک اور کال دیجیے گا. ابھی انگوٹھے چومنے کا ذکر ہوا تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا نام مبارک محمد سن کر انگوٹھے چومنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ یہ حضور کیا فرما جاتے؟ ایک فضیلت تو آپ نے ذکر فرمائی، اور جو فتاوی شامی کے اندر دیگر اور کتابوں کے اندر بھی یہ پورا ایک یوں کہہ لیں چیپٹر ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے تعلق رکھتا ہے. یعنی آپ نے یہ کام کیا، پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس پر لکھا، فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تو ہمارے عمل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے. اور احادیث مبارکہ بھی ہیں جس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور بلکہ ایک جو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت پورا رسالہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایمان افروز رسالہ ہے، بندہ پڑھے تو یوں کہہ لیں دلائل کے انبار لگا دیا. یہاں جیسے آپ نے کہا صدیق اکبر کا عمل ہی ہمارے لیے کافی ہے. بعض لوگوں کو وہ ضعیف اور وہ اس پر جو ہے وہ کلام ہو جاتا ہے اور پھر اعتقاد ضعیف ہو جاتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر بالفرض یہ روایت ضعیف بھی ہو تو فضائل کے معاملے میں اب صدیق اکبر کا عمل ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ محسن بھائی آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی پڑھا ہے نا، جس نے اصول قاعدے قوانین پڑھے ہیں، وہ کبھی بھی ایسی جہالت والی بات نہیں کرے گا. صحیح. کیونکہ ابتدائی درجوں میں جو 40 نوی پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس بات پر محدثین کا، علماء کا اتفاق ہے، اور دیگر اور بھی بے شمار کتابوں کے اندر ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالکل جائز اور درست ہے. اگر اصول کی بات کی جائے، یہی جو بات ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو منیر العین رسالہ ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ جو اس طرح کی سطحی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا خوب رد فرمایا دلائل کے ساتھ. اور ایسی بہت ساری روایات ہیں کہ اب اگر اس پر کلام کیا جائے تو گھنٹوں درکار، کہ حدیث پاک ضعیف ہے لیکن دنیا اس پر عمل کرتی ہے، اور کوئی بھی یعنی اس سے منع کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اس میں وارث ثواب پر امید بھی ہے کہ ملے گا، ثواب کی امید بھی ہے، ثواب کی بشارتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کام کریں گے تو یوں اجر ملے گا، یوں ثواب ملے گا، اور سب جانتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے. ایسی بے شمار مثالیں جو ہے وہ روز مرہ زندگی میں ہمارے معمولات کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور یہ تو وہ ایک محبت والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، کہ جس نے اس کو اپنایا ہے، جہاں اس کے اندر دنیا کا فائدہ ہے نا جی، کہ بندے کی آنکھیں دکھنی نہیں آتی، سبحان اللہ، اور آشوب چشم سے محفوظ رہتا ہے بندہ. اسی طرح اور بھی کئی اس پر مشاہدات بھی ہیں علماء کے. بلکہ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا امام نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ مالکی کی کتاب ہے المواہب الجلیل کے نام سے، اس کے اندر امام نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق بہت بڑے عالم دین تھے، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بڑا مقام و مرتبہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ایک نوجوان آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مؤذن نے اذان کہی، جیسے ہی اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا
تو حضرت نور الدین خراسانی نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے. واہ واہ، تو وہ جو نوجوان تھا نا اس نے کہا شیخ آپ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ اللہ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی یہ کام کرتا سبحان ہوں. اللہ، اس نے کہا کیوں؟ واہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے پہلے میں یہ کام کرتا تھا ہوں پھر میں نے چھوڑ دیا. ہوں، جب چھوڑا تو ایسا ہوا کہ میری آنکھیں دکھنی آ گئیں اللہ اکبر، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے بڑا علاج کرایا لیکن مجھے آرام نہیں آیا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایسے ہی پریشان تھا، رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ واہ، کے محبوب، اور یہ وہی محبوب علیہ السلام ہیں جو خواب میں امام بصیری کے تشریف لائے تو مرض فالج جاتا رہا. اللہ، یہ واہ، وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ کیا بات، علیہ وسلم ہیں جو حضرت فسوی رحمۃ اللہ تعالی کے خواب میں تشریف لائے تو ان کی بینائی جا چکی تھی. سرکار کے خواب میں تشریف لا کر دم کرنے سے امام زابی نے سبحان لکھا اللہ کریم نے آنکھیں روشن اللہ فرما دی. اکبر، واہ، یہ وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ایک سبق نہ یاد ہونے والے سعد الدین کو سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا. وہ بھی خواب میں تشریف لانا تھا. تو اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے. حضرت نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. اللہ حضور نے اللہ، فرمایا جو کام پہلے کرتے تھے وہ دوبارہ سے کرنا شروع. سبحان اللہ، تو فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب بھی حضور کا نام سنتا ہوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہوں. واہ جی واہ، فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی آنکھیں دکھنی نہیں. سبحان اللہ، اب ہے کیا بات ہے، یوسف بھائی کی طرف بڑھوں گا مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا خراسان کے رہنے والے بزرگ کی ان کی کتاب المواہب الجلیل ہے، فقہ مالکی کے ہیں، تو پتہ چلا کہ انگوٹھے چومنے کا عمل صرف بر صغیر پاک و ہند میں یا ان چند علاقوں میں نہیں ہوتا بلکہ انگوٹھے چومنے کا عمل مسلمان پوری دنیا میں ادب کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ کوئی 100-150 سال سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ صدیوں سے جاری ہے. اور بالفرض اگر کوئی نبی پاک کی محبت میں یہ 100-150 سال پہلے بھی اگر کسی نے چومنا شروع کیا ہو اور یہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہو، سوال یہ ہوگا کہ اگر نبی پاک کی محبت میں کر رہے ہیں، ادب کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں شریعت منع نہیں کرتی تو پھر کسی میں اس کو پریشانی کس بات کی ہے؟ آقا کی محبت میں ہو رہا ہے ہونے دیجئے، پیارے آقا کے پیار میں ہو رہا ہے ہونے دیجئے. اصل میں محسن بھائی میں ایک بات عرض کر دوں حدیث ضعیف کے حوالے سے میں نے شاید موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے کہ یہ جو حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک کتاب لکھی فضائل پر جس کا نام ہے لباب الحدیث. اس کی شرح بھی موجود ہے، امام عمر نووی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی. تو اس کے اندر آپ نے مقدمے میں جو بات درج فرمائی، فرماتے ہیں میں اس میں نبی پاک علیہ السلام کی صحیح احادیث ذکر کروں گا صحیح، اور ان کی سند ذکر نہیں کروں گا، صرف جو متن ہے نا وہ جمع کروں گا. اور پھر آپ نے باب الاذان کے اندر یہی انگوٹھے چومنے والی روایت جس کے مقدمے میں لکھا صحیح احادیث جمع کروں گا اللہ اکبر، اور ان کی یہاں سند ذکر نہیں کروں گا، وہ انگوٹھے چومنے کی فضیلت پر کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کر اذان میں انگوٹھے چومتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ، اس حدیث پاک کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر کیا بات ہے، کیا بات ہے. اصل سبحان میں اللہ. محسن بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا بیسیکلی وہ علم قرآن سے بھی کوسوں دور ہوتے ہیں، بالکل علم الحدیث سے بھی کوسوں دور ہوتے ہیں. صحیح کہیں، دیکھیں قرآن و شریعت کا جو ایک اسلوب ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو چیزیں منع ہیں اس کی باقاعدہ فہرست ہے، منع بتا دی گئی ہیں. اس کو بتایا گیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ منع ہے. کہیں پر بھی آپ کو جائز چیزوں کی لسٹ جو ہے نا وہ یوں نہیں ملے گی کہ جناب یہ کام جائز ہے. بس ہم تو نبی پاک کی محبت کی بات کر رہے ہیں اور وہی بات کہ جس کام کا شریعت نے منع نہیں کیا
اس کو اگر مسلمان نبی پاک کی محبت میں کرتے ہوں اور اس سے کوئی دین کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے تو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے تعلق سے بھی کچھ ہم نے سننا ہے ہمارے یوسف بھائی سے۔ میں چاہوں گا کہ منقبت کے کچھ اشعار بھی شامل ہو جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، کیا شان پائی اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، سفر و حضر میں، بازار و گھر میں، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے، سفر و حضر میں، بازار و گھر میں، اب بھی لحد میں ان کے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے، اصحاب کے گل گاتے رہیں گے، عزت پہ پہرا دیتے رہیں گے، ہم بھی اجاگر خادم ہے نوکر، ہم بھی اجاگر خادم ہے نوکر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، کیا شان شاہی اللہ اکبر، کیا شان شاہی اللہ اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر، صدیق ہاں، پروگرام میں سوال ہمارے یوسف بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ تو بڑا طویل ہے اور ہجرت میں کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہجرت کے تعلق سے کہ آپ گفتگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مدینہ یہ بڑی مشہور ہے، لیکن اگر بات کی جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی ہجرت کی تو ہو سکتا ہے کہ کئی سارے ہمارے ناظرین کے بھی یہ علم میں شاید پہلی بار آئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی ہجرت فرمائی تھی نا، یعنی ہجرت مدینہ کے علاوہ بھی کوئی ہجرت فرمائی ہے؟ جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا وہ ہجرت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو پہلا ارادہ فرمایا تھا نا یہ حبشہ کی طرف تھا۔ صحیح، کیونکہ جب کفار مکہ اور اہل قریش کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے جب وہ جانی دشمن ہو گئے
تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں کو یہ حکم دیا کہ حبشہ کی طرف موو کر جاؤ نا، وہاں پر ہجرت کر جائیں۔ حبشہ یہ عربوں کے لیے بیسکلی کوئی نیا علاقہ نہیں تھا، صحیح، یہ وہی علاقہ تھا کہ یہ قریش کی ایک بہت پرانی تجارت گاہ تھی۔ صحیح، اہل قریش جو تھے نا، یعنی وہاں اس ان سے کا بڑے آنا واقف جانا تھے، کافی تھا۔ وہ کاروبار کیا کرتے تھے وہاں پر جا کر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو تاجر تھے نا، انہوں نے کئی ساری چیزوں میں یوں کہا جائے کہ تجارتی سہولیات اور مراعات جو ہے نا وہ قریش کے لیے رکھی وہاں ہوئی پر رکھی ہوئی تھی۔ تو اب اور بزنس مین کو چاہیے ہی ہوتا ہے بزنس ایک مین کہاں سہولیات اس کو کہاں ملتی سہولت ہے، کیسا کہاں ہوتا پر ہمیں جو ہے وہ ایزی گراؤنڈ ملتا ہے، جی، جی، تو وہاں پر کھل کر بزنس کیا جا سکے۔ بالکل، تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، جی، اور اپنے والدین کو دین اسلام سے مشرف پایا ہے، بالکل، اور کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر جلوہ افروز نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، اب آپ کیا یہ بات دیکھیں ہے، کہ یہ جو واہ، وہ تھا نا کہ النظر الیک ہائے ہائے ہائے، والجلوس بین یدیک، سبحان یہ اللہ، دونوں چاہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پوری فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تشریف لے جا رہے ہیں، روزانہ ملاقات، واہ جی واہ، روزانہ ملاقات، صبح و شام ملاقات۔ ہائے، اچھا، اب جناب جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا تھا، تو جب آپ ہجرت کے ارادے سے گھر سے چلے تو آپ برق الغماد ایک علاقے کے قریب پہنچے، تو وہاں پر ایک شخص سے جو مکے کا ایک سردار تھا، ابن دغینہ اس کا نام تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا، وہ آپ کو جانتا تھا کہ یہ کیسے شریف النفس انسان ہیں، کیسے یہ لوگوں کی غمخواری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے جب ملاقات ہوئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ یہ ساز و سامان کے ساتھ ہے، کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفار نے بڑا تنگ کیا ہے، اہل مکہ نے بڑا تنگ کیا ہے، تو اب جو ہے میں حبشہ جا رہے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ تو اب جو ابن دغینہ تھا نا، وہ بھی سردار تو تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، آپ بڑے شریف النفس ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، فقیروں کے غم گسار ہیں، بے کسوں کے مددگار ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو مکے سے نکال دے؟ اللہ اکبر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو اپنے امان میں لیتا ہوں۔ ہاں، اس وقت یہ اس تھا کہ وقت امان یہ میں ایک جو ذمہ ہے داری نا، لینا، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر تھا کہ کوئی کسی کو تحفظ فراہم کر دیتا تھا کہ بھائی اب اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ٹوٹل میرے اوپر ہے، اب اگر ان تک کسی نے پہنچنا ہے تو پہلے میرے سے بات کرنی ہے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں نا آج کے دور میں کہ اگر اس کو گرانا ہے تو پہلے میری دیوار کو گرانا ہوگا، پھر اس کی دیوار کو۔ تو اس وقت کا شاید یہ معاملہ تھا۔ اب وہ ابن دغینہ اڑ گیا، اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی مکے سے نکال سکتا ہے۔ اب ابن دغینہ جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس کھڑا ہو کر سیدھا ہو گیا، اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ان کی خوب اس کی خبر لی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم ایک ایسے شخص کو مکے سے باہر نکال رہے ہو جو تمہاری قوم کا مدد کرنے والا ہے، اور خود تاجر بھی ہے، جو تاجر بھی ہے، جو لوگوں کی تکلیف میں کام آنے والا ہے۔ تم سے تو یہ کام ہوتا نہیں، ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ اکبر، خبردار، میرے ہوتے ہوئے کوئی ان کو جو ہے وہ نکال نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، تو اب وہ جتنے سردار تھے نا، وہ ابن دغینہ کے روب میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابن دغینہ، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری بھی چند شرائط ہیں، ذمہ داری لیے تو پوری لو۔ اب جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ہم اس بات کی ویلیو رکھیں گے، لیکن ہماری بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو ابن دغینہ نے کہا بتاؤ بھائی کیا شرط ہے؟ تو اب وہ کفار نے اپنے ابن دغینہ کے سامنے چند شرائط رکھ دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو عبادت کریں گے اپنے رب کی، ان سے کہہ دینا کہ خبردار اپنے گھر کے اندر عبادت کریں، باہر عبادت نہ کریں، کھلم کھلا نہ کریں، کہ کیونکہ ہمارے بچے اور ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں، یہ ان کی چیزیں دیکھ کر یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین چھوڑ کر ان کے دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ صحیح۔ اب ابن دغینہ نے ٹھیک ہے یہ بات ان کی شرط منظور کر لی۔ ابن دغینہ کا اپنا معاملہ تھا، اس نے چونکہ ایک گارنٹی لی تھی کہ بھائی ہو نہیں سکتا، میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں نکال سکتا، تو اب جو ہے نا وہ اس نے یہ شرائط قبول کر لیے۔ آ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہوا ہے،
اور میں نے ان کو ضمانت دے دی ہے، اب جو ہے نا وہ آپ اس طریقے سے زندگی گزاریے گا. ٹھیک ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سارے جو بھی شرائط وہ منظور مان کر کے آیا تھا وہ سن لیے. اب اس کے شرائط کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے جو ایام تھے نا وہ گزارنا شروع کر دیے. سبحان اللہ. لیکن صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے نا. واہ جی واہ جی. آپ کی ایمان کی حرارت نے اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا، ہائے ہائے. آپ کی غیرت ایمانی نے اس بات کو برداشت ہی نہیں کیا کہ جب میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، تو اب یہ چھپ چھپ کر عبادت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے صحن کے اندر ہی ایک مسجد بنا ڈالی، اللہ وہیں اور اس مسجد کے اندر آپ کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے. تلاوت اچھا، اب آپ کا جو انداز تھا نا، ہائے سبحان اللہ، سیرت میں ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے نا، تو وہ آواز اتنی میٹھی اور رسیلی ہوتی تھی کہ وہاں پر لوگ جمع ہو جایا کرتے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری رہتے. آپ وہ تو ایک آپ کا انداز تھا نا، آپ کا ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا. اب جب قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ وہ بھی اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیں، بلکہ روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے ازدحام لگ جاتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے اور یہی چیز کفار کے لیے وہ تکلیف کا باعث تھی. اصل ان کو روکا جس سے تھا وہی ہو گیا. ان کو جو پریشانی تھی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہی تھی کہ آپ کا انداز ہی اتنا نرالا تھا. اب جناب انہوں نے سردار قریش نے بلوا لیا ابن دغینہ کو. اب ابن دغینہ کو بلا کر پہلے تو خوب اس کی خبر لی، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں بول آئی تھی. صحیح بات ہے. تو اب سرداران قریش نے خوب خبر لی کہ بھائی تم تو بڑی گارنٹیاں لے کے گئے تھے، تم نے تو ہم سے بڑے معاہدے کیے تھے، اور اسی بات پر ہم نے تمہیں ضمانت دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ان کو اپنے امان میں لیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم تمہارے امان دیے ہوئے کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اب دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ تمہاری بات بھی نہیں رکھ رہے. اب ابن دغینہ جو ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آ کر عرض کی کہ وہ جو معاملہ طے ہوا تھا، تو وہ معاملہ تو یوں طے ہوا تھا کہ آپ یوں عبادت نہیں کریں گے اور ایسا نہیں ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں عبادت کروں گا تو بس اپنے رب کی عبادت کروں گا، تو سر عام کروں گا. اب ابن دغینہ نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے نا تو پھر میں اپنی امان جو میں نے آپ کو دی ہے نا، حفاظت کی جو ڈھال دی ہے، وہ میں اس کو واپس لیتا ہوں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا، وہ ارشاد سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کی سیرت نگاروں نے یہ بے انتہا کوشش کی ہے اور زبردست اس کو اپنے انداز کے ساتھ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابن دغینہ مجھے تمہاری امان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، واہ، میرے لیے اپنے رب کی امان ہی کافی ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. صبر و رضا صدیق اکبر بلا شک کرے، صبر و رضا صدیق اکبر ہے، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ شاہ ہے اتقیا صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ شاہ ہے اتقیا صدیق اکبر ہے. جو واقعہ ہمارے یوسف بھائی نے بیان کیا، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر آشوب ماحول میں جہاں پر ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی ہیں، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی گئی. آپ کے سر مبارک کے بال معاذ اللہ نوچے گئے، چہرے پر اتنا زد و کوب کیا گیا کہ چہرہ مبارک سوج گیا، ورم آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزیں جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کی محبت، عبادت پر آپ کی استقامت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ
نبی پاک علیہ السلام کے دین پر استقامت کتنی خوبصورت تھی کہ آپ نے لمحہ بھر بھی غور نہیں فرمایا. ابن دغینہ نے کہا تو پھر میں اپنی ذمہ داری واپس لیتا ہوں. صدیق اکبر نے کہا تو اپنی ذمہ داری واپس لے، اپنے پاس ہی میرے لیے میرے اللہ اور میرے رسول کی ذمہ داری کافی ہے. اب یہاں مجھے غور کرنا ہے کہ ہم آج یوم صدیق اکبر منا رہے ہیں، ہم سے جمعے کی نماز بھی جو ہے صحیح سے ادا نہیں کی جاتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی تکلیفیں پہنچنے کا خدشہ ہے، غالب گمان ہے، مگر آپ پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے میں کوتا ہیں. اور اگر نماز پڑھنے کی توفیق ہے بھی تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ خشوع وہ خضوع جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تھا کہ کفار کے عورتیں، بچے، مرد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت اور آپ کی نماز کے انداز کو دیکھ کر وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے جس کا کفار کو خوف تھا؟ کیا ہماری نمازوں کا یہ حال ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں صدیق اکبر کے اس فیضان کو لینا ہے، تلاوت قرآن کے فیضان کو لینا ہے، نماز کے فیضان کو لینا ہے، نیکی کی دعوت کے فیضان کو لینا ہے، استقامت علی الدین کے فیضان کو لینا ہے، لوگوں کو اللہ کی محبت میں وارفتہ کرنے کے فیضان کو لینا ہے. یہاں ہم غور کریں کہ صدیق اکبر کی اللہ سے محبت، عدنان بھائی، اللہ کی محبت ہی میں سب تھا نا، کہ وہ محبت الہی میں گم ہو کر پڑھ رہے ہیں قرآن، محبت الہی میں گم ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ محبت الہی میں ایسے سرشار ہے کہ ان کو آس پاس کے ماحول کی کوئی پرواہ نہیں، جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے. امیر سنت کے وہ اشعار جو مناجات کے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس شعر میں اس موقع پہ پڑھے جائیں اور ہمیں بھی اللہ محبت اپنی عطا فرما دے. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود بے تیری ملا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا کہ اللہ ہمیں صدیق اکبر کی جو تیری محبت کا انداز ہے اس کا ایک قطرہ عطا فرما دے، ایک ذرہ عطا فرما دے. ایسی اللہ ہم پر کرم نوازی فرما دے کہ اولیاء امت محمدیہ کے جو سردار ہیں صدیق اکبر، ان کا صدقہ مولا تو ہمیں اپنی ولایت عطا فرما دے. ایسی ولایت دے دے کہ مولا بس ہم تیری ہی محبت میں وارفتہ رہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں، ہمارا دل دنیا سے اوچاٹ ہو جائے، ہم تیری محبت میں یا اللہ نیک اعمال کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. عدنان بھائی، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے
اپنی زبانوں کو ترک کر رہے ہیں، تو جمع قرآن کے بارے میں جیسے آپ نے کوئی ذکر کیا تھا شروع میں ابتدان، جو اولیات میں سے آپ نے بیان کیا تھا، تو اس کو ان ڈیٹیل کچھ بیان فرمائیں کہ اس میں صدیق اکبر نے کیا خدمات انجام دی ہے کہ آج امت پر آپ کا احسان ہے کہ امت آپ کے اس احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ فرد ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کی بات آئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالی، صحیح، اور اس کا بھی ایک سبب تھا۔ ایک مارکہ، ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جس کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان 1200 کے قریب جو ہے وہ شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا، جس میں سے ایک بڑی تعداد کم و بیش 700 صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے کہ جو حافظ قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن مجید اس زمانے میں یا تو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے یاد کیا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام سے حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ جب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اللہ کو پیاری ہو گئی ایک جنگ میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اس طرح کا مارکہ 2-4 بار ہوا حفاظ تو چلے جائیں گے، حفاظ چلے جائیں گے، اور پھر لوگوں تک قرآن مجید فرقان حمید وہ کیسے پہنچے گا، اس کا صحیح، کیا ذریعہ اور کیا جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہی سوچ، یہی فکر لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ صحیح، اچھا، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا کہ بھئی آپ یوں کیجئے کہ قرآن مجید یہ جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا ہے اس کو جمع جمع فرمائیں۔ کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے، ابھی ہے کوئی کسی کے پاس ہے آیت، کوئی سورت کسی کے پاس ہے، کوئی کسی کے پاس ہے، ایک جگہ جمع ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا بھی میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی حضور کی محبت یہ میں تھا۔ بھی حضور کی محبت، یہ کمال درجے کی اتباع تھی ہائے حضور علیہ ہائے الصلوۃ والسلام واہ، کی کہ میں وہی کام کروں گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ تو فرمانے لگے میں وہ کام کیوں کروں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا واللہ خیر، ہائے ہائے، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، بھلائی اس ہے، میں بھلائی ہے، آپ یہ کام کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں انکار کرتا تھا اور عمر فاروق اصرار کرتے تھے سبحان کہ نہیں اللہ، آپ یہ کام کریں، اور پھر ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کریم نے اس بات کے لیے میرے سینے کو کھول بول دیا۔ دیا، ہائے ہائے، شرح صدر وہ فرماتے خیر آپ کو سمجھ آ گئی، ہاں جی، وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ کہنا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا، یہ اگر کام خیر پر مبنی ہے، بھلائی پر ہے، امت کا بھلا ہے، اس میں لوگوں کا بھلا ہے، تو پھر وہ کام کر لینا سبحان چاہیے۔ اللہ، اب دو صحابہ جو ہے نا وہ اس بات پر متفق ہو گئے، اور دونوں وہ ہیں جن کی اتباع اور پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ کو، اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حافظ قرآن بھی تھے، نوجوان بھی تھے، واہ جی، اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا، حضرت عمر فاروق بھی موجود۔ تو اب پہلے جو بات حضرت عمر فاروق کر رہے تھے اب وہ بات صدیق اکبر کر رہے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی زید تم ماشاءاللہ جوان بھی ہو، حافظ بھی ہو، اور محنت مشقت بھی جو ہے وہ کرنا جانتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو جمع کریں، اللہ اکبر، اور جو جہاں ہے ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کی، ساری بات سننے کے بعد کہتے ہیں آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی اللہ اکبر، واہ بھائی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہیں موجود۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یہی بات میں نے بھی کی تھی پہلے، صحیح، لیکن عمر نے مجھے سمجھایا، بات چیت کی، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس واہ بات کے بھائی لیے، واہ، تو اب مجھے بات جو ہے نا یہ سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے ہم نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر گویا انفرادی کوشش فرماتے سبحان رہے، اللہ، حتیٰ کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اللہ اور اکبر، میں اس بات پر آمادہ ہو گیا۔ اب مجھے ذمہ داری دے دی گئی بھی اب آپ نے قرآن جمع کرنا ذمہ ہے، داری بھی بڑی تھی بہت، بڑی ذمہ داری، وہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے صدیق اکبر کہتے نا اس پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کے ادھر منتقل کر دو تو یہ میرے لیے آسان تھا، قرآن مجید کو جمع کرنے والے کام سے زیادہ آسان یہ تھا کہ میں پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں، لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سیدنا صدیق اکبر نے عطا فرمائی بھی جمع کرو۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ دیکھیے انہوں نے پھر جمع کرنا شروع کیا۔ کیا بات، اچھا یہ نہیں ہے کہ بھئی
آپ کے پاس قرآن لکھا ہوا لائیں جی، جی آپ کو کوئی آیت یاد ہے لے آئیں جی، نہ، ایک خود بھی حافظ قرآن تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں وہاں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ قرآن لیتے بھی ہیں اور اس پر صحابہ سے گواہیاں بھی طلب کرتے اللہ ہیں، اللہ، ایک بھی نہیں انہیں دو جی گواہیاں. ایک نہیں دو گواہیاں کہ بھئی آپ نے واقعی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، کیا اللہ کے حالانکہ خود حافظ قرآن سبحان ہے، اللہ. لیکن اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کے جو اصول قاعدہ قانون ہے دین کے معاملے میں صحابہ کیسے محتاط، واہ یہ کمال درجے کی ان کی جو ہے وہ دیانت ہے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ مختلف جگہوں پر جہاں جہاں لکھا ہوا تھا اس سب کو جمع کرنا شروع کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ پھر یعنی جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینوں میں تھا، جو یاد تھا ان سے بھی لیتے، اور جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بھی تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہی زمانہ تھا کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قرآن جو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی حیات میں لکھوایا تھا مختلف جگہوں پر. صحابہ کرام علیہ رضوان کو، مختلف جگہ پر، پتھروں پر، لکڑیوں پر، اسی طرح جو ہے وہ مختلف کھجور کی چھال پر، اسی طرح جانوروں کی کھال پر جو لکھا ہوا تھا. فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا میں نے ایک جگہ جمع کر دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا، حضور یہ کام میں نے، سبحان اللہ، وہ مصحف بن گیا. وہ اس کو مصحف کا نام دیا کیا گیا. بات ہے، پھر یعنی یہ وہ تھا پہلا سٹیپ کیا نبی بات. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، اور پھر اس کی تکمیل جو تھی وہ جو بعد میں یوں کہہ لیں کہ ایک ہے اصل، اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم یوں سمجھیں، ایک ہے بنیاد اور پھر عمارت سٹرکچر اس کا جو ہے نا وہ آپ نے قائم کر دیا، اور اب ہے اگلی اس کی زیب و زینت، اس کی آرائش، اس کو جو ہے مزید نکھارنا، مختلف لغات سے اس کو جو ہے وہ ایک لغت پر ایک جگہ پر جمع کر دینا. یہ کام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو وہ جو بنیاد تھی جمع قرآن کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یعنی امت میں جب تک قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا. یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس محنت و دیانت کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کر کے امت تک پہنچایا. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو کام ہوا. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے صحابہ کرام کے تعلق سے، ان کی عدالت کے تعلق سے، صحابہ کرام کے احوال و واقعات کے تعلق سے، تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر صحابی کی ذات کو مشکوک قرار دے دیا تو پھر دین سارا کے سارا مشکوک ہو جائے. بالکل، کیونکہ دین ہمیں پہنچا ہی صحابی سے ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو. اچھا، اس پر پھر وہ بھی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شیطان اگر حدیثوں کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، صحابی کے بغیر روایت آگے بڑھ نہیں سکتی. تو صحابی جن کو روایت کرنے والے ہیں وہی صحابہ ہیں جو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، وہی صحابہ قرآن کو تابعین تک منتقل کرنے والے، وہی صحابہ آگے بڑھانے والے، امت تک پہنچانے والے. تو صحابی کی ذات کبھی بھی مشکوک نہیں ہو سکتی. صحابی پر ہمارا اعتماد اور بلیو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ صحابی ہیں تو صحابی نے جو کیا ہے اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ بالکل صاف اور درست ہونا چاہیے، بالکل دودھ کی طرح صاف ہونا چاہیے، شہد کی طرح میٹھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ایسی ہی ہونی چاہیے. صحابہ و اہل بیت کی محبت ہی ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے. تو صحابہ کرام کی ذوات کے ساتھ، ان کی جو ذاتوں کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے وہ بہت حد تک ہماری مضبوط ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے تعلق سے اگر شیطان وسوسے ڈالے، کوئی اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، ایسے وسوسوں سے بھی بچنا ہے. اور امیر اہل سنت نے جو ہمیں ذہن دیا ہے اور نعرے لگا کر گج وج کے انشاءاللہ شیطان کو پاورفل انداز میں بھگانا ہے اور کہنا ہے ہر صحابی نبی جنتی. حضرت نور عالم بھائی سنت کاغ بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کاغ بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول
رسول اللہ. ہر صحابی نبی ہر جنتی. صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابی سفیان بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی. دور والا. اہل سنت کا ہائے ہے ہائے. بیڑا پار. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایک عقیدہ ہے بالکل جو عقیدہ. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کی صورت میں ہمیں سمجھا دیا پوری ہے. یہ حدیث پاک ہے. علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حدیث مبارکہ دو ہے نا. حدیثوں کا نچوڑ ہے. اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. واہ جی واہ. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن کی پیروی کرو گے. اب یہ دیکھو جن کی پیروی کرو گے، کوئی یہاں قید پر نہیں ہے ہر یہاں پر صحابی کے بارے میں. کہیں پر مخصوصیت نہیں ہے کہ یہاں تک کی پیروی کرو گے تو فلاح پاؤ گے. نہیں، حضور نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جن کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں جو اہل بیت کے لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اچھا، آپ اور جو سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا. تو کشتی نوح کی مانند اہل بیت ہیں اور ستارے کے من صحابہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کا اگر سفر کرنا ہو نا محسن بھائی، تو سمندر کے سفر کے لیے پہلے کے جس دور میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس دور میں سمندر کا سفر طے کرنے کا جو اسلوب تھا وہ یہ تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہے تو ناؤ چاہیے، کشتی چاہیے. اب کشتی کو اگر ہدایت دینی ہے، ڈائریکشن دینی ہے، اس کی سمت متعین کرنی ہے، تو اس کے لیے جو علم تھا اس وقت، جو اس کا یہ جو آج ہمارے پاس گیجٹس بہت سارے مختلف موجود ہیں، آج جو ہے وہ ہمارے پاس کہتے ہیں، تو یہ آج موجود ہے. ٹھیک ہے، جو ڈائریکشن ہمیں بتاتا ہے کہ نارتھ کس طرف ہے، ویسٹ کس طرف ہے، ایسٹ کس طرف ہے، ساؤتھ کس طرف ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ کو ڈائریکشن دیکھنی تھی نا تو یہ ستارے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ سمندر پار کرنا چاہتے ہو، اپنی نیا کو پار لگوانا چاہتے ہو، صحیح ڈائریکشن میں پہنچنا چاہتے ہو، تو میری اطرت کی ناؤ میں سفر کرنا ہوگا، اور اس ناؤ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے میرے صحابہ کی محبت کو اپنانا ہوگا. یوسف بھائی آخر میں چاہوں گا کہ غار ثور میں کوئی ایک بہت سارے واقعات ہوئے وہاں تو ہے. غار ثور یعنی یوں کہیے کہ 3 دن 3 راتیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر ہیں. کوئی ایک واقعہ ایسا آپ غار ثور کا سنانا چاہیں؟
غار ثور کے بیسکلی تو ظاہر 3 دن اور 3 راتیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وہ چانس ملا تھا نا، اس سے بڑا واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کو نہیں دیکھیں، ملا. ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہو، اور اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک بھرپور اسے موقع مل جائے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. علماء نے اس کو لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ دیدار کیا نا ہائے محسن ہائے. بھائی، وہ دیدار، وہ نظارہ، اب خواہش بھی یہی ہے واہ. اور منظر بھی وہی ہے. النظر اب الى ذرا سے یہاں پر میں وہ اس لطف کا، یوں کہا جائے کہ اس کی مٹھاس محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، اللہ اس چمکتی نورانی پیشانی کا کیسے بوسہ لیا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نورانی رخساروں کا کیا نظارہ کیا ہوگا، آپ کے نورانی آنکھوں کو کیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جلوے لوٹے ہوں گے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ عبادت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت اس وقت اور کسی کو میسر نہیں تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واہ 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 واہ. ایسی عبادت کا موقع ملا. ہم جیسے یہ آپ بیان کریں تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں سنت کا ہے نا، سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور موسیٰ عاصی ہو. وہاں تو صدیق اکبر ہیں اور سنہری جالیاں والے آقا ہیں، اور صدیق اکبر کی گود میں آقا علیہ السلام کا سر مبارک ہے. سبحان اللہ. یہ کیا سبحان اللہ خوبصورت منظر ہے. یہ شاید پڑھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اشعار گنگنائے ہوں گے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. ہائے ہائے ہائے. ایسا حسین و جمیل آپ جو بات کر رہے تھے نبی پاک کے چہرہ مبارک کے تعلق سے، ہم جیسے حضرت حسان کا شعر پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس کا ایک مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو لکھا دیدار کے تعلق سے، میں چاہوں گا کہ وہ اشعار آپ پیر مہر علی شاہ صاحب والے پڑھیں. اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یار غار نبی پاک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو کیفیت ہے اور وہ جو خوبصورتی ہے اور وہ جو انوار نکل رہے ہیں، وہ تجلیات ہیں، ان تجلیات کو دیکھیں. فی الحال تو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، دعا تو کر سکتے ہیں، مگر اس دیدار کے مزے کو تھوڑا سا لینے کی کوشش کریں. پھر مہر علی شاہ صاحب کے ان اشعار کو سنیں، آنکھیں بند کریں، غار ثور کا تصور کریں کہ صدیق اکبر اپنی پیاری آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر رہے ہیں. اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جانا کھا کے جان کھا سچ آت رب دی شان کھا جس شان تو شان سب بڑے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مک چند بدے شاشانی
اکھ مستانی یہ کالی زلف اکھ مستانی یہ مخمور مد بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، بات ہو دیدار مصطفیٰ کی اور صدیق اکبر کے انداز کی. اللہ کریم ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے. اگرچہ ہم اس قابل نہیں مگر تمنا تو کر سکتے ہیں، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، آمین. ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اے اللہ فیضان صدیق اکبر ہمیں عطا فرما. آمین. یا اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان انہیں ملا ہے، اے مولا ہمیں بھی خواب میں ایک مرتبہ تو حضور کا دیدار نصیب فرما دے. اللہ موت کے وقت ہمارے لیے یہ اسباب بنا دے کہ ہم نبی پاک کا دیدار کرتے 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 دنیا سے جائیں، اور جب قبر میں پہنچے تو وہاں بھی آقا اپنا جلوہ دکھا دیں، اور ہم گناہ گاروں کی قبر کو اپنے نور سے روشن فرما کر، ہمیں نزعہ کی سختیوں سے بچا کر، قبر میں آرام سے سلا کر، پھر جب قیامت میں جائیں تو اپنے چہرہ زیبا سے مسکراتے ہوئے ہمیں اپنی جانب بلائیں، اور پھر اپنے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیں. اور جام کوثر جب عطا فرمائیں تو صدیق اکبر بھی وہاں ساتھ، عثمان غنی بھی ساتھ، عمر فاروق بھی ساتھ، مولا علی بھی ساتھ ہیں. اللہ تو ایسا کرم کر دے ہم گناہ گاروں پر، ہم صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، اللہ ہم فاروق اعظم سے محبت کرنے والے، ہم عثمان غنی سے محبت کرنے والے، ہم مولا علی سے محبت کرنے والے، ہر صحابی ہر اہل بیت کا دل میں ادب رکھنے والے. اللہ تو کرم کر دے ہمیں، یہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. ہمارا منہ چھوٹا ہے مولا، ہم صدیق اکبر کے گدا ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا، تو کرم کر دے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدائی کا صدقہ عطا فرما دے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. صحابہ و اہل بیت کی محبت دل میں بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی آیا کریں، دوسروں کو لایا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، اور اسی طرح نیک اعمال جو 72 امیر سنت نے عطا فرمائے ہیں، اپلیکیشن اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. نیک اعمال کا رسالہ روزانہ بھرا کریں اور اس کو جمع کروایا کریں، تاکہ ہم بھی نیک اعمال میں آگے بڑھیں اور محبت صحابہ و اہل بیت ہمارے دل کے اندر بڑھتی چلی جائے. اور ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ لانا ہے. اس ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ لانا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی ابو بکر